السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اس گناہ کو نہیں چھوڑو گے، اس گناہ سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جیسے مشرکوں سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا اعلان دیا ہے، ایمان والوں کو جنگ کرنے کا اعلان دیا ہے، اسی طریقے سے اس گناہ کو کرنے والے کے خلاف اعلان جنگ آ چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ گناہ کون سا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس گناہ کے بارے میں۔ اور اس کی کئی شکلیں ہیں، اور اس میں سے جائز شکلیں بھی ہیں اور ناجائز شکلیں بھی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں پورا طریقہ کیا ہے اور وہ گناہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ فرما دیا ہے۔ تو وہ گناہ ہے، اس گناہ کا نام ہے سود، جس کو ہم بیاج بھی بولتے ہیں۔ اس کی بہت ساری شکلیں نکلتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے، زنا کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ زنا کے قریب مت جانا، اور سود کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ لیکن شراب اور زنا کے بارے میں اعلان جنگ نہیں فرمایا، لیکن اس گناہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے، اس گناہ کو تم مسلسل کرتے رہو گے تو یاد رکھنا میری طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ہر مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کی کتنی شکلیں نکلتی ہیں۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، جس میں سے مشہور شکلیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ کس طریقے سے جائز ہوں گی وہ بھی طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلی شکل اس کی نکلتی ہے قسطوں پر۔ قسطوں پر کسی چیز کو لینا۔ قسطوں پر کسی چیز کو لینا سب سے پہلی شکل یہی نکلتی ہے، اور اس میں مسلمان اتنی زیادہ غلطی کر دیتا ہے کہ وہ سود پر آ جاتا ہے۔ اب اس کو جائز کیسا کرنا ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان اس میں غلطی کیا کرتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی شو روم پر گئے آپ، اور وہاں سے آپ نے کسی گاڑی کو خریدا، مثال کے طور پر آپ نے بائک خریدی 50,000 روپے کی، ٹھیک ہے۔ آپ جب شو روم پر گئے تو آپ نے پوچھا اس سے کہ یہ بائک کتنے روپے کی ہے۔ اس نے بتایا کہ اگر آپ کیش میں لیں گے، یعنی اس کی جو قیمت ہے، نقد قیمت، وہ ہے 50,000 روپے۔ اس نے کہا فائننس پہ، یعنی قسطوں پر، یہ کتنے روپے کی پڑے گی؟ تو اس نے کہا اگر آپ قسطوں پر لیں گے تو یہ آپ کو 60,000 روپے کی پڑے گی، یعنی اس نے 10,000 روپے ایکسٹرا بتائے ہیں۔ اس کی بائک کی قیمت ہے 50,000 روپے، لیکن اس نے قسطوں کی وجہ سے 60,000 روپے بتائے ہیں۔ اب یہ جو 60,000 روپے ہیں، یہ جو 60,000 روپے ہیں، یہ بائک کی قیمت نہیں ہے۔ اس میں سے بائک کی جو قیمت ہے وہ 50,000 روپے ہے، 50,000 روپے ہے۔ اب یہ 50 میں سے 10,000 روپے ایکسٹرا لے رہا ہے، یہ ہے اصل بیاج، یعنی یہ ہے سود، اور یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جو میں نے بتایا ہے، اگر کوئی انسان اس طریقے سے کرے گا، ایک بات اور یاد رکھنا، سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو انسان سود لیتا ہے اور جو انسان سود دیتا ہے، دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ تو اس بات کا خیال مت کرنا کہ ہم تو سود دے رہے ہیں، سامنے والا لے رہا ہے تو اس کی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے، تم دے ہی کیوں رہے ہو، مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 10,000 روپے ہیں آپ کے، یہ بیاج ہے۔ تو اب جانتے ہیں کہ اس کو جائز کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جائز کرنے کا طریقہ علماء نے لکھا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ اس کو جائز کیسے کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ نے بائک 50,000 روپے والی خریدنے کے لیے شو روم پر گئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جب کوئی انسان کسی چیز کو لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کے بارے میں ساری جانکاری نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بائک ہے
50,000 रुपए वाली, अगर हम इसको नकद में लेंगे तो 50,000 रुपए में मिलेगी, और अगर हम इसको किस्तों पर लेंगे, फाइनेंस पे लेंगे, तो ये हमें 60,000 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, ये सबको मालूम होता है जब कोई चीज कोई इंसान खरीदने के लिए जाता है, उसके बारे में सारी तहकीक कर लेता है। तो जब तुम्हें मालूम है कि ये बाइक हमें किस्तों पर 60,000 रुपए की पड़ेगी, तो हमें जाकर उससे ये नहीं कहना है कि हमें किस्तों पर बाइक चाहिए, उससे कहना है कि ये जो बाइक है इसकी कीमत कितनी है, वो बताएगा 50,000 रुपए, तो हमें उससे कहना है कि ये हमें 60,000 रुपए में दो। जो फाइनेंस की कीमत है वो बतानी है, या उसमें 100-200 रुपए एक्स्ट्रा कर देना जो फाइनेंस से यानी सूद से मुशाबहत ना हो। आसान लफ्जों में समझो, जब आप शोरूम पर गए बाइक लेने के लिए किस्तों पर, ठीक है, तो आपने उससे कहा कि हमें बाइक चाहिए, उसने कहा अगर आप कैश में लेंगे तो 50,000 की है, और अगर आप किस्तों पर लोगे तो 60,000 रुपए की है। ठीक है, तो उससे कहना है कि हमें 60,000 रुपए की नहीं चाहिए, हमें चाहिए 50,000 रुपए की ही, लेकिन जो 10,000 रुपए आप ले रहे हो एक्स्ट्रा, ये हम तुम्हें हदिया कर रहे हैं, ये तुम्हें हम हदिया कर रहे हैं या सदका कर रहे हैं। उससे आप कह भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो आप अपने दिल में सोच लें, नियत कर लें कि मैं इस बाइक को 50,000 रुपए की ही खरीद रहा हूं, लेकिन जो 10,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो मैं 10,000 रुपए फाइनेंस के नहीं दे रहा हूं, मैं इसको हदिया कर रहा हूं, सदका दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जायज हो जाएगा, ये शक्ल जायज हो जाएगी कि अगर आप 50,000 रुपए की जगह 60,000 रुपए दें, लेकिन 10,000 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो 10,000 रुपए आप अपने दिल में नियत कर ले कि मैं इसको हदिया कर रहा हूं। एक शक्ल तो ये हो गई सूद की। अब दूसरी आ जाती है, दूसरी शक्ल है बैंक।